الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سیئۃ كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان يتجاوز اللہ عنہا رواہ البخاری. کل جو مضمون بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ اسلام کی وجہ سے انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہاں پر جو دوسرا مضمون اسی سے مناسب ہے وہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم نے روایت نہیں کی. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا اسلم العبد، جب بندہ ایمان اسلام لے آتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اچھا اسلام ہوتا ہے اس کا، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها، تو اللہ جل جلالہ جو برائیاں اس نے پہلے کی تھیں ان سب کو معاف فرما دیتے اس اسلام کی برکت سے. وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، اور اسلام لانے کے بعد اس کی نیکیوں اور بدیوں کا نیا حساب شروع ہوتا ہے. وہ یہ کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر 700 گنوں تک ثواب دیا جاتا ہے. وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور برائی کرنے پر اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے درگزر فرمائے اور معاف فرما دے. معلوم ہوا کہ اسلام لانا اور اسلام لانے کے بعد اس کو اچھا اسلام بنانا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے. اس پر پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اسلام کا حسن کیا ہے کہ ظاہر میں مکمل اطاعت ہو، اراکین اسلام کو پورا کرے، اور باطن جو ہے اس میں نور ایمان ہو، نور ہدایت جمع ہو جائے، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کر لے. نہ یہ کہ دکھلاوا ہو یا کچھ مالی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو جائے، بلکہ ظاہر باطن اس کا اللہ کی ذات کے لیے مطیع ہو جائے، فرما برداری اختیار کر لے، تو یہ حسن اسلام ہے. اور جس شخص نے ایسا کر لیا اور زندگی اس کی اسلام پر آئی، اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے کیا خوب فیصلہ کیا ہے. تو اس امت کے لیے خاص مہربانی ہے کہ اب جب اس شخص کے ظاہر باطن میں اسلام ہے، منافقت نہیں ہے، تو پچھلے سب گناہ تو معاف ہو گئے. اب ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا 10 گنا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی اصول ہے. جو مسلمان ہی پیدا ہوئے اس امت میں پیدا ہوئے، وہ بھی اپنے اسلام کو بہتر کریں، شناختی کارڈ والے مسلمان نہ رہیں، بلکہ حقیقت میں اطاعت اختیار کریں، ظاہر باطناً اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کریں. تو کیا ہی اچھا اصول ہے، اور کیا ہی اس امت پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کم سے کم ثواب 10 گنا ہے، الی 700 ضعف، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. مثلا نماز با جماعت کا ثواب 25 گنا ہے بخاری شریف کی روایت میں، اور 27 گنا ہے. 25 اور 27 اس پر علماء نے تقسیم کی کہ جو سری نمازیں ہیں وہ 25 گنا ہیں، اور جو جہری نمازیں ہیں وہ 27 گنا ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں جو ایک
درہم لگا دیتا ہے تو اس کا 700 گنا تک جو ہے وہ ثواب پہنچ جاتا ہے۔ مسلم کی روایت ایک آدمی ایک اونٹنی نکیل پڑی ہوئی لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں ایسی 700 اونٹنیاں نکیل پڑی ہوئی تمہارے لیے ہیں۔ اس کے بعد اگلی روایت جو کہ مسلم بخاری دونوں میں آئی ہے، اس میں اضعافاً کثیرہ کے الفاظ ہیں، الا اضعافاً کثیرہ، کہ 700 گنا پر بھی اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا، بلکہ جس کا اخلاص اور جس کا حسن اسلام بہت زیادہ ہو، جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو اور وہ بہت زیادہ اطاعت اور جذبے اور خلوص کے ساتھ نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ خاص اسلام کی شان ہے اور مسلمانوں کے لیے انعام ہے جو کسی امت کو پہلے نہیں ملا۔ بعض شارحین نے یہاں پر یہ تشریح کی ہے کہ پہلے 700 گنا ہی کا قاعدہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے چونکہ محبت بہت زیادہ ہے، اس لیے نبی کی امت پر انعامات بڑھتے ہی چلے گئے اور 700 گنا سے پھر اضعافاً کثیرہ جو ہے اس تک پہنچ گیا معاملہ۔ اور پھر آخر میں جو آیت قرآن میں آئی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو، صبر کرنے والوں کو تو بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ چانچہ حدیث میں آتا ہے کہ صابرین پر، جنہوں نے دین پر جمے رہے اور مصائب اور مصیبتوں پر، مشکلات پر، دین کے رستے میں رکاوٹوں پر صبر کرتے رہے، ان کی طرف بے حد و حساب اجر جو ہے وہ لٹایا جائے گا اور بہایا جائے گا۔ اس پر لوگ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہمارے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کتر دیا جاتا، آج اس صبر کا اور دین پہ جمنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین پر جمنے کی، حسن اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔